وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظیم. بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، مجھے یہاں صرف دعا کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ کچھ گفتگو بھی کرنا ضروری ہے کہ احباب کو یا بہنوں اور بیٹیوں کو اس حوالے سے بھی جمع کیا گیا ہے. تو آج کی گفتگو اصل میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے متعلق ہے، جس کے لیے 22ویں پارے کا پہلا ورق میرے سامنے ہے، جس میں سے کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا اور سنا. اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو اس کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے کرم اور اپنی رحمت کے فیصلوں کا اعلان فرمایا. مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان فرمایا. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مردوں کو عورت پر فضیلت ہے. اگر اس سے مراد جسمانی قوت ہے، حیوانی قوت ہے، تو شاید کچھ سچ ہو کہ جسمانی طور پر مرد عورت سے زیادہ مضبوط یا سخت جان ہوتا ہے. جتنی محنت و مشقت یہ کر لیتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. لیکن تقوی اور فضیلت یا اعمال کے حوالے سے اللہ کے نزدیک جنس کی تخصیص نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہی جیت جاتا ہے جو بندگی کے معیار پر پورا اترے، وہ مرد ہو یا عورت. اسلام کی
یہی تو منفرد خوبی ہے، اس کا امتیاز ہے کہ اسلام نے اپنی تعلیمات کے اعجاز سے صنف نازک کو صنف کامل بنایا۔ زمانے نے جسے حقارت کی نظر سے دیکھا تھا، نگاہ کم سے دیکھا تھا، اسلام نے اس مظلوم جنس کو بلند و بالا کیا، اس کی عزت نفس کی حفاظت کی، اس میں اعتماد کی روح بھر دی اور اسے بتایا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اور دین کی تعلیمات کو اپنا کر کبھی کبھی عورت مرد کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر عورت خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہو تو ابو جہل جیسے کروڑوں مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے شاندار ماضی کا ایک مایہ ناز نام ہے سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا۔ بہت ہی علم اور حکمت اور تقوی کے حوالے سے بلند مقام رکھتی ہیں۔ حسن بصری ہم عصر ہیں، رابعہ کے حلقہ میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ آتے تھے دین سمجھنے کے لیے۔ اس امت کے فقیہ اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری روحانی مادر محترمہ بھی تھیں، ہماری روحانی ماں بھی تھیں اور ہماری استاذ بھی تھیں۔ ہمیں اگر کبھی قرآن و سنت کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش آتی تو ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں پوری زندگی میں مجھے ایک بھی ایسا واقعہ یاد نہیں کہ ہم کوئی عقدہ لے کے گئے ہوں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ذکاوت و دین فہمی کے حوالے سے وہ عقدہ حل نہ کیا ہو۔ جو عقدے بڑے بڑے حضرات سے حل نہ ہوتے تھے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فقاہت، ذہانت، بصیرت کام آتی تھی۔ اسی لیے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھیں۔ نبی کی محبت کا معیار جسم نہیں ہوتا، پیغمبر کی محبت کا معیار فکر و عمل ہے۔ سیدنا یعقوب نے اپنی اولاد میں سے حضرت یوسف کو زیادہ پسند فرمایا اس لیے کہ وہ رسول اللہ بننے والے تھے۔ ان کی جبین میں حضرت یوسف کی جبین میں سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ تسلیم نے وہ حسن و جمال کی جھلک دیکھ لی تھی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ تو میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس لیے انہوں نے اس کو زیادہ محبت سے دیکھا، زیادہ پیار سے دیکھا۔ باقی بیٹے بھی سارے ان کے بیٹے تھے،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کو انفرادی توجہ دی، اس لیے کہ اللہ نے ان سے کام لینا تھا۔ چنانچہ عورتوں میں سب سے پہلی قرآن کی حافظہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن خود رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عورتوں میں سب سے پہلی حافظہ قاریہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور احادیث 2210 احادیث کی روایت کی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہماری روحانی ماں بھی تھیں، استاذ بھی تھیں۔ تو سیدہ رابعہ اپنے دور میں بہت بڑا مقام، حسن بصری ایک مرتبہ سیدہ رابعہ سے کہنے لگے میں تیری مقام کی عظمت کو سمجھتا ہوں، میں تیرے مقام کی رفعت کو سمجھتا ہوں اور معترف ہوں کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ عورت جتنی بھی اونچی ہو جائے، بلند ہو جائے، وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ تو سیدہ رابعہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عورت کبھی نبی نہیں بنی، از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء اور رسول آئے سب مردوں میں سے تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ تو عورت جتنی بلند ہو جائے وہ نبی تو نہیں بن سکتی۔ سیدہ رابعہ بصری فرمانے لگی یہ تو آپ نے سچ فرمایا کہ عورت نبی بن نہیں سکتی، لیکن یہ تو آپ مانیں گے کہ نبیوں کو جن تو سکتی ہے۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب ماؤں کے لال تھے، ہر نبی کو ایک ماں نے جنم دیا، فطرت نے اس کی پرورش کی، اور جب وہ عمر کے اس معیار کو پہنچا تو پھر قدرت نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ سارے انبیاء ماؤں کے بیٹے ہیں، اور بیٹا جتنا بلند ہو جائے بیٹا رہتا ہے، ماں جتنی بھی کمزور ہو ماں ہوتی ہے۔ اس جائزہ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، اس جائزہ کے حوالے سے جب ہم عورت اور مرد کے مقام کو دیکھتے ہیں، اس کی کمپیئر کرتے ہیں، تو صاف نظر آتا ہے کہ مردانگی عمل سے ہے، جنس سے نہیں۔ وہ جو غالباً بابا سعدی نے کہا نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر۔ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر۔ ہر مرد شجاع اور بہادر نہیں ہوتا، اور ہر عورت کمزور اور بزدل نہیں ہوتی۔ کبھی مرد عورت سے بھی بدتر ہوتے ہیں اور کبھی عورتیں مرد سے بھی بہتر ہوتی ہیں۔ ایک حوالہ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عرض کرتا ہوں۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خاتون احد کہا گیا، خاتون احد کہا گیا ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جب غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلائی گئی تو سیدہ ام عمارہ احد کے مقام پر پہنچی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے احساس کے ساتھ یہ فیصلہ کر کے آئیں کہ جہاں تک ہو سکے گا میں کفار سے لڑوں گی اور اسی مہم میں اپنی جان دے دوں گی۔ اب وہ اس انداز میں میدان میں اتری اور اس شجاعت کے ساتھ انہوں نے کفار پر حملہ کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بحمدللہ زندہ تھے۔ آپ کی نگاہیں اور آپ کی نظر شفقت اس بوڑھی خاتون پہ جم گئی
کہ لڑتی جا رہی ہے، تلوار چلاتی جا رہی ہے، زخم پہ زخم کھاتی جا رہی ہے، لیکن ہٹتی نہیں، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس انداز میں اس نے شجاعت کے جوہر دکھائے کہ کفار کی صفیں الٹ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی تاثر کے ساتھ ام عمارہ کو یہ خراج پیش کیا کہ شاباش ام عمارہ، آج تیری شجاعت و بہادری پر اللہ عرش پہ نازاں ہے اور اس کا رسول فرش پہ نازاں ہے۔ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے، اسی ام عمارہ کا بیٹا ہے۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تھوڑا عرصہ یمن سے تجارتی سفر سے واپسی آ رہے تھے، یمن کے تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے، تو مسیلمہ کذاب کے حواریوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنے کذاب، وہ جو دعوی نبوت کر رہا تھا مسیلمہ کذاب، اس کے پاس لے آئے۔ مسیلمہ کذاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دعوی نبوت کیا تھا، جس کے خلاف خلافت صدیقی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں امت مسلمہ نے جہاد کیا اور پھر اسے فنار کیا۔ حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے پاس لایا گیا تو مسیلمہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا مدینہ سے۔ تو کیا نام ہے تمہارا؟ کہ حبیب ابن زید۔ کہ محمد کو جانتے ہو؟ حبیب ابن زید نے کہا جتنا ان کو جانتا ہوں کسی اور کو نہیں جانتا۔ کیا جانتے ہو؟ کہ وہ عبداللہ و رسولہ، وہ بندگی کا معیار ہے اور اللہ کا آخری رسول ہے۔ اب اس پر مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے بھی اللہ کا رسول کہو۔ حبیب ابن زید نے کہا لا، اللہ کے بعد معبود کوئی نہیں اور محمد کے بعد محبوب کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں ہے اور رحمت عالم کے بعد رسول نہیں ہے۔ اللہ اپنی یکتائی میں لا شریک ہے۔ محمد عربی اس کا آخری رسول ہے، قرآن آخری کتاب ہے اور یہ امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے۔ اب قیامت تک اسی کا نام چلے گا، کسی اور کی گنجائش نہیں۔ مسلمہ اشتعال میں غصے میں کہتا ہے تمہیں سزا ملے گی۔ حبیب نے پوچھا کیا سزا دو گے؟ اس نے کہا اتنی ہولناک سزا ہے کہ تم نہیں برداشت کر سکو گے۔ حبیب نے کہا جان ہی لے سکتے ہو نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو رسول اللہ کی محبت میں جان دینا تو کوئی قربانی نہیں، یہ تو قیامت تک اگر ملتی رہے تو ہم ہر زندگی رحمت عالم کی عزت و ناموس پر قربان کرتے رہیں گے۔ میں پھر وہی الفاظ دہرائے، اللہ کو معبود اور رسول اللہ کو اس کا آخری رسول مانتا ہوں۔ جو ہاتھ اٹھا رکھا تھا مسلمہ نے اسی ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دیا، تلوار نے ہاتھ کاٹا اور وہ دور جا پڑا۔ مسلمہ نے کہا اب بولو، اب کیا کہو گے؟ حبیب نے کہا اب تو یہ بات اور زیادہ پختگی سے کہوں گا کہ اب میرے عشق میں خون شامل ہو گیا ہے، اب اور زیادہ پختگی سے وہی بات کہوں گا۔ اللہ کے بعد معبود کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کوئی نہیں۔ اس پر اس ظالم نے حبیب ابن زید کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، شہید کر دیا۔ یہ خبر جب ان کی والدہ تک پہنچی، ام عمارہ تک پہنچی، لوگوں کا خیال تھا بیٹے کی شہادت کا سن کر نہ معلوم اس پہ کیا گزرے گی،
لیکن ام عمارہ نے فرمایا شاباش حبیب تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، مجھے دنیا میں بھی تجھ پہ ناز ہے، آخرت میں بھی تجھ پہ فخر کروں گی۔ لیکن یہ کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ تیرا کرم، تو نے میرا لخت جگر اپنے محبوب کی ناموس کے تحفظ کے راستے میں قبول کر لیا، بس ایک کرم کر دے، اب جن ہاتھوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے میں ذرا اس کو ٹھکانے لگا کے مروں۔ بات طویل ہو جائے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو مجاہدین ختم نبوت کا لشکر ترتیب پایا، اس میں یہ ام عمارہ بھی چلی گئی چپکے سے۔ ام عمارہ بھی چلی گئی، اور مسیلمہ کذاب کے وہاں شہر کا اسلام کے مجاہدین نے گھیراؤ کیا ہے۔ اس کا ایک باغ تھا جس کا نام رکھا تھا اس نے حدیقۃ الرحمن، حدیقۃ الرحمن۔ اس باغ میں وہ رہ رہا تھا۔ اس کے لڑکے نے قبیلے کے 60-70 ہزار سورما جمع کیے۔ دراصل میں یہ قبائلی بت پرستی تھی۔ مسلمہ کذاب نے جو دعوی نبوت کیا تو قبیلے کی کثرت کے بل بوتے پر کہ میرا اتنا قبیلہ ہے یہ مجھے مانیں گے، کوئی اور مانے نہ مانے۔ یہ برادر پروری اور کنبہ پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو بس صرف اتنا ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں، اپنے اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مجاہدین اسلام کا لشکر مسیلمہ کذاب کے شہر کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پتہ نہیں کس طرح ام عمارہ چونکہ بوڑھی عورت تھی، اس کو کسی نے اہمیت ہی نہ دی ہوگی، پتہ نہیں فقیرنی بن کر، معذور بن کر، پتہ نہیں کیا بن کر اس حدیقۃ الرحمن اس باغ میں گھس گئی۔ مسیلمہ کے آدمیوں نے بھی اسے نہیں روکا، گھس گئی اور آگے بڑھتے بڑھتے مسیلمہ کذاب تک جا پہنچی۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھا تیاری کر رہا تھا مسلمانوں پر حملہ کی قیادت کرنے کے لیے کہ اتنے میں 2 تلواریں چمکیں اور مسیلمہ کا کام تمام کر گئی۔ سیدہ ام عمارہ نے دیکھا یہ 2 تلواریں کس کی تھیں، غور سے دیکھا تو ان میں سے ایک تلوار وحشی بن حرب کی تھی اور دوسری تلوار اسی ام عمارہ کے چھوٹے بیٹے حبیب ابن زید کے بھائی عبداللہ ابن زید انصاری کی تھی۔ ان 2 تلواروں نے مسلمہ کو گرایا۔ وحشی نے اس کا سر کاٹا اور ام عمارہ سجدے میں چلی گئی کہ یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے، تجھ سے بہتر تو کوئی ماننے والا نہیں، تجھ سے بہتر تو کوئی لاج رکھنے والا نہیں کہ میں نے جو تجھ سے مانگا تو نے عطا کر دیا۔ فرمائیے عورت کے اس عزم و ارادہ کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں اسے کیا نام دوں؟ میری واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، انسان بڑی اچھی چیز بھی ہے، انسان بہت اچھی چیز بھی ہے، اور جب اپنے مقام سے گرتا ہے تو بہت برا بنتا ہے۔ اللہ آپ کو اس مقام پر عزت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس مقام تک لے جائے کہ جب آپ پر آپ کا نظریہ فخر کرے، آپ کا خاندان فخر کرے، آپ کا مسلک، آپ کا مذہب آپ پر فخر کرے، اللہ آپ کو وہ پہچان عطا فرمائے، وہ شناخت عطا فرمائے جو ایک مسلم خاتون کی ہوا کرتی۔ اس وقت میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس امر کی کہ خواتین کو قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کیا جائے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی مرد عالم بنے گا، مرد کوئی قاری اور حافظ بنے گا تو ایک فرد بنے گا،
لیکن اگر کوئی بیٹی عالمہ بنتی ہے، قاریہ اور حافظہ بنتی ہے، تو پھر وہ ایک خاندان حافظ اور قاری اور عالم بنتا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹی کی حیثیت سے جب تک والدین کے گھر میں رہے گی اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو متاثر کرے گی، پھر جب اگلے گھر میں جائے گی تو اپنے سسرال والوں کو متاثر کرے گی، جب ماں بنے گی تو اپنی اولاد کو متاثر کرے گی، جب دادی اور نانی بنے گی تو اپنے پوتوں نواسوں کو متاثر کرے گی۔ ایک ایسا چراغ ہے جو دور دور تک روشنی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اور بحمد اللہ تعالی آج یہ ایک رجحان ہے پوری دنیا میں جو میں دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا میں بچیوں کو قرآن و سنت کے علوم سے آراستہ کرنے کا ایک رجحان ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، فرانس جو پوری دنیا میں فحاشی کی شہرت رکھتا ہے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہاں لاکھوں مسلمان ہیں اس وقت بحمد اللہ تعالی، اور وہاں کی مسلمان بچیوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اسکاؤٹ کے بغیر سکول نہیں جائیں گی، اور بالآخر فرانسیسی گورنمنٹ کو وہ مطالبہ ماننا پڑا۔ فرانس کے سکولوں میں مسلم بیٹیاں اسکارف کے ساتھ جاتی ہیں۔ انگلینڈ میں سکول کے بچوں کے لیے جو لنچ ہوتا ہے کمبائنڈ ہوا کرتا تھا، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی، تعلیم بھی مخلوط ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر مسلمان گھرانوں نے مطالبہ کیا ہمارے تعلیمی ادارے بھی علیحدہ ہوں گے، ہمارا کھانا بھی علیحدہ ہوگا، ہم حرام کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور مخلوط تعلیم بھی نہیں حاصل کریں گے۔ بالآخر ان کو ماننا پڑا۔ بحمد اللہ تعالی آج انگلینڈ میں بھی مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچیوں کے لیے علیحدہ سکول بنائیں۔ انڈیا میں جو سیکولر اسٹیٹ ہے، بظاہر کہتے تو وہ یہی ہے سیکولر اسٹیٹ ہے، دراصل وہ ہندو اسٹیٹ ہے، اس لیے کہ ان کی تنگ نظری، ان کی مسلمان کشی، اب تو وہ عیسائیوں پر بھی جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں بچیوں کی تعلیم کے، اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ پاکستان میں تو اس کے مقابلے کا کوئی ایک بھی ادارہ نہیں ہے۔ ہاں، ڈابیل میں بچیوں کے لیے ایک مدرسہ ہے اصلاح البنات، اس میں ہزاروں بچیاں ہیں جنہیں وہ گریجویٹ بھی بناتے ہیں اور قرآن و سنت کے علوم سے بھی آراستہ کرتے ہیں۔ 5 زبانوں میں ان کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ عالمی سطح پر دعوت کا کام کر سکیں۔ اسی طرح سے میں نے دنیا میں جہاں تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے، رجحان چل نکلا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو قرآن اور سنت کے حوالے سے آراستہ کریں۔ آپ حضرات، میری مائیں اور بہنیں تو جو کچھ سن رہی ہیں، آپ حضرات، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں پر احسان کر دیجئے، انہیں قرآنی علوم سے محروم نہ کیجیے، ورنہ یہ جو چھوٹا سا ڈبہ آپ کے گھر میں ٹی وی کے نام پہ پڑا ہوا ہے، تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ وہ بیٹیاں جو شادی تک کی عمر کو پہنچتی تھیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ٹی وی انہیں بچپن میں یہ سارے جراثیم اتار دیتا ہے، گندگی کے، غلاظت کے۔ ایک طوفان ہے، ایک مشن کے طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو جو بیرونی قرض، اور وہ میڈیا کیا کام کر رہا ہے، ایک تو ہمارا نظام تعلیم، لارڈ میکالے نے لکھا ہے، ایسا نظام دے کے آیا ہوں کہ اگر لوگ انگریز عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے، ایسا نظام دے کے آیا ہوں۔ ایک نظام تعلیم مصیبت ہے اور دوسرے میڈیا مصیبت ہے۔ اخبارات کے رنگین صفحات پر گندگی کی غلاظت، وہ گندگی کی بوریاں جو گندے بازار میں بیٹھتی ہیں، انہیں
رنگ اور روغن لگا کر اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے ہر بچی آرزو کرے کہ میں بھی ایسی بن جاؤں. ان کے بچانے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو قرآنی علوم سے آراستہ کیجیے. انہیں محروم نہ کیجیے قرآن اور سنت کے علوم سے. بیٹیاں خاندان کا وقار بھی ہوتی ہیں اور خاندان کی پہچان بھی ہوتی ہے. میں کل دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ایک مدینہ میں یہودی تھا. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہتا ہے. یہ بنو سلیم کا قبیلہ وہی ہے جنہوں نے بیر معونہ پر 70 قاریوں کو، صحابیوں کو، 70 صحابہ کو شہید کیا تھا بیر معونہ کے. یہ بنو سلیم تھے جن کا حکمران تھا وہ عامر بن طفیل جن کا حکمران تھا. اس قبیلے کا بوڑھا آیا اور اس نے آ کر اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اپنے قبیلے میں کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، درویش آدمی ہوں، بس ایک دل تھا جو آج آپ کے قدموں میں رکھ لیا، باقی کچھ بھی نہیں. باقی تو میرا حال یہ ہے کہ نہ سواری کے لیے میرے پاس اونٹ ہے اور نہ سر پہ باندھنے کے لیے میرے پاس پگڑی ہے. میں تو اتنا فقیر آدمی ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دی. اور سعد بن عبادہ انصاری نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ایک اونٹ اس کو ہدیہ کرتا ہوں. پگڑی بھی مل گئی، اونٹ بھی مل گیا. اب اس نے کہا میں نے تو 3 روز سے کھانا بھی نہیں کھایا. اس پر رحمت عالم خاموش ہو گئے، اس لیے کہ خود حضور کے ہاں بھی 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا. اچھا آپ نے کبھی غور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاقہ ہوتا تھا، یہ اضطراری تھا یا اختیاری تھا؟ ہاں مجبوری نہیں تھی، آپ کا ذوق یہی تھا کہ جسم کمزور اور روح مضبوط. جو آپ روزے رکھتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ جسم کمزور ہو جائے اور روح مضبوط ہو جائے. لیکن ہم سیلفش ہیں، ہم بڑے سیلفش ہیں. ہم رمضان میں بھی جسم ہی کی پرورش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ رمضان المبارک کے بعد ہمارا جسم کچھ کم ہو جائے، 2-4 کلو زیادہ ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقہ آپ نے سلمان فارسی سے فرمایا اس بوڑھے کو لے جاؤ، مدینہ میں آواز بلند کرو ضیف رسول ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے تو کوئی اسے کھانا کھلا دے. سلمان پکڑ کے لایا ہے. چلتے چلتے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. یہاں ذرا اونچی آواز سے کہا ھذا ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ، رسول اللہ کا مہمان لایا ہوں. یہ سوچ کر کے کھڑے ہو گئے کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کس گھر سے ملے گا. اندر سے چادر آئی. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہاں بھی فاقہ ہے، حسنین بھوکے سو گئے ہیں، یہ چادر لے جاؤ اس شمعون یہودی کے ہاں جا کے اسے بیچ دو، جتنا آٹا ملے لے آؤ، میں اسے روٹی بنا دوں. حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کپڑا لے لو، اس کے معاوضے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو. یہودی کہتا ہے یہ چادر کس کی ہے؟ وہ تھی تو خاموش سی چادر، کپڑا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کی خاموشی میں کتنی فصاحت تھی، پتہ نہیں اس کے سکوت میں کتنی بلاغت تھی. شمعون یہودی کہنے لگا یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے فرمایا جس کی بھی ہو، تم بزنس کرتے ہو، یہ کپڑا لو، اس کے معاوضے میں جو آٹا بنتا ہے دو. کہنے لگا نہیں، پہلے بتاؤ گے یہ چادر کس کی ہے. تقدیر نے اشارہ دیا سلمان کے وجدان میں، شاید اس کی ہدایت کا لمحہ آ گیا ہے، بتا دو، ساری کہانی بتا. سلمان نے ساری کہانی بتا دی. اسی طرح یہ بوڑھا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے اسلام قبول کیا. کئی دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا. میں اسے لے کے آ رہا تھا تو رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا چھوٹی لخت جگر نے
اپنی یہ چادر بھیجی ہے کہ ان کے گھر میں بھی فاقہ تھا کہ جاؤ اس چادر کو بیچ کر آٹا لاؤ تاکہ میں اسے کھانا کھلاؤں۔ شمعون کی چیخ نکل گئی۔ یہودی نے چیخ کے کہا موسیٰ کے خدا کی قسم، توریت میں اللہ کے آخری رسول کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے گھر سے کوئی سوالی محروم نہیں جائے گا۔ یہ چادر بھی لے جاؤ، آٹا بعد میں دوں گا، پہلے مجھے فاطمہ کے ابا کی غلامی میں شامل کرو۔ تو بیٹیاں گھرانوں کی پہچان ہوا کرتی ہیں، خاندان کی پہچان ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے علامہ نے فرمایا فرمایا مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادر اشرا اسوائے کامل بطول، صبر و رضا کی کھیتی کا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول، صبر و رضا کی کھیتی کا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول، اور اپنی عظیم ماں کی سیرت و کردار کی عملی تصویر ہے سیدہ فاطمہ بطول۔ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادر اشرا اسوائے کامل بطول، ادب پروردائے بہر محتاج دلش آگونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت، جس کے دل کی دنیا میں ناداروں اور غریبوں کے لیے اتنا پیار اور ہمدردی ہے کہ ایک بھوکے مسافر کو، غریب الوطن کو کھانا کھلانے کے لیے اس نے اپنی چادر عفت بازار میں بیچ ڈالی۔ بہر محتاج دلش آگونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت، ادب پروردائے صبر و رضا آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، جس نے ادب کے کرینے رحمت عالم کی گود سے سیکھے، ہاتھ رات کو چکی چلاتے ہیں اور زبان قرآن پڑھتی ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ہتھ کارول دل یار ول، آسیہ گرداں ہاتھ چکی چلاتے ہیں اور زبان اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ حسین نے گھوڑے میں ان اداؤں کو دیکھا اور سنا تو ان کی فطرت نے عہد کر لیا، ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑا تو تیرا فرزند گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے دکھائے گا۔
بیٹوں کی مائیں بہت بڑی ہوا کرتی ہیں۔ دوستو، ہاں میری عزیز بہنیں اور بیٹیاں، کبھی غور فرمایا آپ نے آپ کے زیر سایہ جو نسل پرورش پا رہی ہے، آپ نے اسے کیا دیا؟ طوائفوں کے گانے سنائے یا قرآن سنایا؟ اگر طوائفوں کے گانے آپ نے اپنے بچوں کو سنا رکھے ہیں تو تیار ہو جائیے، جوان ہونے دیجئے۔ باپ کی داڑھی ہوگی تو داڑھی، نہیں تو مونچھوں پہ گزارا کرے گا اور تیرے سر کے بال پکڑ کے تجھے صلہ دے گا جو بچپن میں تو اسے دے رہی ہے۔ ہاں مگر یہ مطمئن رہیے آپ کہ ایمان، عمل اور تقوی کے حوالے سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جو ایمان و عمل اور تقوی کے معیار پہ پورا اترے وہی سچا مرد ہے، چاہے دیکھنے میں عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں دعا کرتا ہوں ہر گھر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن کریم کے انوار پہنچیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تجلیات پہنچیں۔ اللہ آپ کو اپنے آقا کی غلامی کی توفیق نصیب فرمائے اور قال اللہ اور قال رسول کی یہ شمع ہمیشہ روشن رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على صراط المستقيم نور قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، امت مسلمہ کو پوری دنیا میں اے اللہ سربلند فرما، ہماری خطائیں اور گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، اپنے لطف و کرم کے سائے میں اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین، وہ سب کچھ عطا کر جو تیرے محبوب نے تجھ سے مانگا، اور اس سب کچھ سے ہمیں بچا جس سے تیرے محبوب نے تجھ سے پناہ مانگی۔ یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما، دنیا کے دھوکے سے بچا، اے اللہ نفس کے فریب سے بچا، یا رب العالمین اپنی نافرمانی سے بچا۔ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم خیر کے راستے پر چل سکیں اور شر سے بچ سکیں۔ بے شک تو نے کرم نہ کیا تو ہم یہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اے اللہ تیرے کرم کے بغیر ہمارا سفینہ کنارے نہیں لگ پائے گا، تو اپنا فضل فرما۔ یا رب العالمین ہمارے معاملے میں عدل کے نہیں فضل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے انصاف نہیں رعایت مانگتے ہیں کہ ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس طرح تجھ سے انصاف مانگیں، ہم کس طرح عدل کی تمنا کریں کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ تو اپنا کرم فرما اور رعایت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لے۔ نفس نے ہمیں ہلاکت کے کنارے پہ لا کھڑا کیا، دنیا نے فریب دیے، اے اللہ زمانے نے ہمیں دھوکے دیے، تو اپنے کرم سے ہمیں بچا لے، رسوائیوں سے اور ہلاکتوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن اور سنت کے علوم کی روشنی عطا فرما۔ میری بیٹیوں کو اے اللہ شاندار ماضی سے عملی نسبت عطا فرما، انہیں قرآن اور سنت کی روشنیوں سے ہمکنار فرما۔ یا رب العالمین مسلمان کے ہر گھرانے میں اپنا دین پہنچا دے۔ اے اللہ مسلمان کے ہر گھرانے میں اپنا دین پہنچا دے۔ یا اللہ ہمیں ان کے اعمال سے بچا کہ جن کے باعث تیرے محبوب کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یا اللہ ہمیں ان اعمال سے محفوظ فرما کہ جن کی وجہ سے تیرے محبوب کو حشر میں شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب کی نظر شفقت کے حقدار بن جائیں، اپنے محبوب کی ناراضگی کی نگاہوں سے محفوظ و معمون فرما۔ روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما، مشکلات میں الجھے ہوئے لوگوں کی مدد فرما، مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا ہماری آخرت تیرے کرم سے کامیاب ہو جائے
اور جن جن اداروں میں قال اللہ اور قال الرسول کی شمع روشن ہے ان سب اداروں کو جلی و خفی تمام فتنوں سے محفوظ و مامون فرما، اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان اداروں کے لیے محبت تعلق پیدا فرما، ربط پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔